السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور قرآن کے آگے کے واقعات جانتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورہ کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورہ رکھا گیا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کا بچڑا تھا۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچڑے کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچڑے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچڑا چند دنوں میں بڑا ہو کر درمیانی عمر کا ہو گیا، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچہ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچڑا چھوڑا ہے، جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا اللہ عز و جل کی امانت میں سونپ دیا۔ تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کو سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچڑے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، وہ اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت صرف 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہے، تو اے بیٹا، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گراہک سے مشورہ کیا، تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو نہ فروخت کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے۔ تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی رقم دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا، تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو، اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہے، تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے، تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کو ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے بھر کر سونا دیا اور خرید لیا، اور اسے ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چاچا کے دونوں لڑکے ہیں، جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھے قتل کر دیا، اور یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔
चुनांचा इन दिनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और मर्द सोहले का लड़का जो अपनी माँ का फर्मा बरदार था कसीर दौलत से माला माल हो गया। इस पूरे मज़मून को कुरान मजीद की मुक़द्दस आयतों में बार बार बयान किया गया है कि इस वाक़े से बहुत सारी इबरत अंगेज़ और नसीहत खेज़ बातें और अहकाम मालूम हुए। इनमें से चंद ये हैं कि जो याद रखने के काबिल है कि खुदा के नेक बंदों के छोड़े हुए माल में बहुत बरकत और खैर होती है। कि देख लो कि इस मर्द सोहले ने सिर्फ़ एक गाय का बछड़ा छोड़कर वफ़ात पाई थी, मगर अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत अता फ़रमाई कि इनके वारिसों को इस बछड़े के ज़रिए बेशुमार दौलत मिल गई। और माँ बाप की फर्मा बरदारी और ख़िदमत गुजारी करने वालों को खुदावंद करीम गैब से बेशुमार रिज़्क़ का सामान अता फ़रमाता है। कि देखो इस यतीम लड़के को माँ की खिदमत और फर्मा बरदारी की बदौलत अल्लाह ताला ने किस कदर साहिब माल और खुशहाल बना दिया। जो अपने अहल व इयाल को अल्लाह ताला के सुपुर्द फरमा दे, अल्लाह ताला इस अहल व इयाल की ऐसी परवरिश फरमाता है कि जिसको कोई कभी सोच भी नहीं सकता। ये प्यारे दोस्तों, आगे की और अच्छी अच्छी वीडियोस जानने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।